رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پاکستان میں انسداد سود کی کوششوں کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر جو تقریر کی، اس میں صاف الفاظ میں یہ کہا کہ ہماری منزل سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے جدا ہے۔ ہمیں اسلام کے سماجی انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے اور اس سلسلے میں سود سے پاک معیشت کا نقشہ تیار کرنے کے لیے آپ نے جو شعبہ تحقیق قائم کیا ہے، میں اس کی مساعی اور ان کے نتائج کا بڑی بے چینی سے انتظار کروں گا۔ پاکستان کے ہر دستور نے 1956 یا 1962 یا 1973 ربا سے معیشت کو پاک کرنے کے ہدف کا اعادہ کیا ہے اور اسے قومی مقاصد میں شامل کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی ہر رپورٹ 1962 کی علامہ علاء الدین صدیقی رپورٹ سے لے کر تازہ ترین رپورٹ تک نے ربا کی حرمت اور ہر صورت میں اس کو ختم کرنے کی سفارش کی۔ صاف الفاظ میں کہا گیا کہ سود اور ربا ایک ہی شے ہیں۔ انگریزی الفاظ یوزوری اور انٹرسٹ دونوں پر سود کا مکمل اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح قرض خواہ صرفی ضروریات کے لیے ہو یا پیداواری مقاصد کے لیے، غریب لے یا امیر، فرد لے یا ادارہ، کمپنی، بینک، حکومت، اگر قرض پہلے سے ایک طے شدہ متعین شرح پر دیا گیا ہے یا حاصل کیا گیا ہے تو سود ہے، خواہ اسے کسی بھی نام سے پکارا جائے۔ اس حقیقت کا اعادہ ساری دنیا کے علماء اور ماہرین معاشیات نے اپنے اپنے انداز میں اور بڑے تاریخی اجتماعات میں کیا ہے۔ 1976 میں پہلی عالمی اقتصادی کانفرنس میں 300 ماہرین معاشیات اور علماء نے اس کا اعلان کیا۔ 1980 میں پاکستان کی نظریاتی کونسل نے اپنی تاریخی رپورٹ میں اس کی تصدیق کی۔ 1983 میں اسلامی وزرائے خارجہ کی تنظیم کی فقہ اکیڈمی نے مکمل اتفاق رائے کے ساتھ سارے اسلامی ملکوں کی طرف سے اس امر کا اعلان کیا۔ 1989 میں ہندوستان کے علماء نے مجمع فقہ الاسلامی کے تیسرے اجلاس میں تفصیل سے اس بات کا اعادہ کیا۔ خود پاکستان کے صدر مملکت نے فروری 1989 میں اس سرکاری پالیسی کا اعلان کیا کہ سود کو ہر شکل میں بشمول بینکاری کے سود ایک ترتیب سے اور ایک متعین مدت میں ختم کیا جائے گا۔ اسی اعلان کا اعادہ مختلف وزرائے خزانہ اپنے اپنے وقت میں کرتے رہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1984 میں باقاعدہ ایک سرکلر کے ذریعے بینکاری کے سود کے خاتمے کے لیے طریقہ کار جاری کیا اور سرمایہ کاری کے متبادل طریقے بیان کیے۔ ان تمام اعلانات سے ایک بات ثابت ہے اور وہ یہ کہ ربا اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ سود اپنی ہر شکل میں حرام ہے اور اسے ختم کرنا حکومت کی پالیسی کا ہدف ہے۔ یہ عذر بار بار پیش کیا گیا کہ ابھی اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے، تاہم اس پورے دور میں ربا کے تصور کو بگاڑنے اور اس کے دائرے سے بینکاری کے سود کو نکالنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے ہی وہ 10 سالہ دستوری مدت ختم ہوئی جس کی وجہ سے فیڈرل شریعت کورٹ سود کے معاملات پر غور نہیں کر سکتی تھی، حکومت کے کارپردازوں نے نئی وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے سرکاری وکیل نے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں ربا کے مفہوم ہی کے بارے میں اشکال ہے درپیش ہیں اور بینک کا سود اور عام ساہوکاری یا صرفی ضروریات کے لیے لیے جانے والے سود میں فرق ہے۔ لیکن یہ وکیل فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کر سکے اور بالآخر فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دیا جو شریعت کی معروف پوزیشن ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ جون 1992 تک کم از کم ملک کی اندرونی معیشت سے سود کو پاک کرنے کے لیے ضروری اقدام کر لیں
تاکہ سودی قوانین کے ختم ہونے کے بعد متبادل نظام مؤثر بعمل ہو سکے۔ حکومت عدالتی مہلت کی آخری تاریخ تک انتظار کرتی رہی اور پھر مہلت کے ختم ہونے سے 24 گھنٹہ پہلے بالواسطہ اور پھر بلا واسطہ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلی گئی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام اور مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام دو مختلف بنیادوں پر استوار ہوئے ہیں اور دونوں کے مقاصد اور اہداف بھی جدا ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام صرفی معیشت ہو یا پیداواری معیشت، دونوں کے لیے قرض اور سود کو بنیاد بناتے ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام ان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت، خواہ وہ بھی صرف کا ہو یا کاروباری سرگرمیوں کا، قرض کو ایک شدید ناپسندیدہ نظام قرار دیتا ہے اور اگر مجبوراً اس کی طرف رجوع کرنا پڑے تو اسے اخلاقی بنیادوں پر سود کے بغیر جائز قرار دیتا ہے، پھر اس کا نام بھی قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور اسے صدقے کی ایک شکل شمار کرتا ہے۔ اگر معاملہ کاروباری نوعیت کا ہے اور مقصود نفع کمانا ہے تو اسلام نے اس کے لیے نفع و نقصان میں شرکت کی بنیاد پر مضاربت یا شراکت کی شکل میں مشترکہ سرمایہ کاری کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اس طرح قرض کی بنیاد پر انفرادی اور اجتماعی معیشت کی تشکیل کے تصور ہی کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ ہمارے لیے سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی معیشت کی تشکیل جدید کریں، اور جو لوگ بھی اس موقف کے خلاف ہیں وہ کھل کر کہیں کہ ہمیں اسلامی نظام پسند نہیں اور ہم سرمایہ دارہ نظام کی بنیاد پر ہی معاشی معاملات کو استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی خاطر شریعت کو بدلنا ایک سراسر خسارے کا سودا ہے۔ سن 2002 میں سپریم کورٹ کے PCO ججوں نے سرسری سماعت کے بعد شریعت اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے معاملہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھجوا دیا۔ سن 2002 سے 2012 تک یعنی پورے 10 سال تک وفاقی شرعی عدالت میں اس اہم کیس کی سماعت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سن 2013 میں تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقب سعید صاحب نے سپریم کورٹ میں سود کو ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ سن 2015 میں سپریم کورٹ نے تنظیم اسلامی کے سود کے خاتمے کی درخواست یہ کہہ کر خارج کر دی کہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر سماعت ہے، اور فاضل جج نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ جو سود نہیں لینا چاہتے نہ لیں، اور جو سود لے رہے ہیں ان کو اللہ پوچھے گا۔ یہاں میں قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیات نمبر 44، 45 اور 47 کی میں ترجمہ تلاوت کی تمام ناظرین کو دعوت دوں گا۔ ان آیات کے آخری الفاظ بالترتیب اس طرح ہیں: جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ آج بس اتنا ہی، اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔